الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھیں اور اسلامی تاریخ میں ایک عظیم المرتبت خاتون کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر ان مومن خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے ایمان کے راستے پر بڑی قربانیاں دیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ فرعون نے جب حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کی خبر سنی تو انہیں سخت اذیتیں دی گئیں، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی دعا قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو ان کی صبر، استقامت اور ایمان کے لیے اسلامی تاریخ میں بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے، اور ان کا ذکر ہمیشہ عظیم خواتین کی مثال کے طور پر ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر مبارکہ ایک مومنہ خاتون کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان اور صبر اسلامی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر آج بھی بیان کیا جاتا ہے۔ فرعون ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا مانتا تھا اور لوگوں کو بھی اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا تو فرعون کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو شدید اذیتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ اپنے ایمان سے باز آ جائیں اور فرعون کی بات مان لیں۔ تاریخی روایات کے مطابق فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سخت ترین سزائیں دیں۔ انہیں دھوپ میں باندھ کر چھوڑ دیا گیا جہاں وہ بھوکی اور پیاسی رہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں کیلوں سے تخت پر جوڑ دیے گئے اور ان پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ درد اور اذیت میں تڑپتی رہیں، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتی رہیں۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جنت میں ایک مکان عطا کرنے کی خوشخبری دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے شہادت پائی لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی قربانی اور صبر و استقامت قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے ایک مثال ہے جو ایمان کے راستے میں مشکلات کو برداشت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا دھوپ میں اذیت سہنے کا واقعہ اسلامی تاریخ اور روایات میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرعون کی خدائی کو جھٹلا دیا تو فرعون کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اپنے موقف سے
ہٹانے کے لیے مختلف قسم کی اذیتیں دینے لگا۔ بعض روایات کے مطابق فرعون نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو تپتی ہوئی دھوپ میں لے جایا جائے اور وہاں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، انہیں زمین پر باندھ کر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ شدید گرمی اور دھوپ کی شدت سے تڑپتی رہیں۔ اس ظالمانہ سلوک کا مقصد حضرت آسیہ علیہ السلام کو ان کے ایمان سے منحرف کرنا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اس کربناک حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں روحانی طور پر سکون اور راحت عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو جنت کا نظارہ بھی کروایا، جس سے ان کا دل مضبوط ہو گیا اور انہوں نے ساری اذیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و شکر کے ساتھ برداشت کی۔ بالآخر فرعون کے مظالم کے باوجود حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان مضبوط رہا اور وہ شہید ہو گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا یہ واقعہ اسلام میں صبر اور ثابت قدمی کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایمان کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے کی ترغیب کا باعث ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔